سوال ہے 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے ایک بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے افضل ذکر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟
جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ 6 لاکھ۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے بخت نصر کے دور حکومت میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، بتائیں کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب ہے ججہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ تین مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اول زمین کا نام ادمیہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے، اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں، ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ سوال ہے سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ جواب ہے 2 دفعہ۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریاد کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟
जिन्नात। यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की उसके सरबराह का नाम बताएं। हसीन बिन नुमैर। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज किस वक्त पढ़ाई? जवाब है मगरिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यहूदी के घर को आग लगवा दी? मुनाफिकीन सवेलम नामी एक यहूदी के घर इकट्ठे होकर मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर तलहा बिन अब्दुल्ला को कहकर जलवा दिया। इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह कौन सी थी? दारे अरकम इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह थी। अगर कोई खातून कमाती है तो क्या उसके शौहर की तरफ से नान नफका माफ हो जाता है? चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, इसके बावजूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर पर नान नफका वाजिब रखा है। नान नफके का इतलाक 3 चीजों पर होता है: लिबास, रिहाइश, खाना पीना। ये सब कुछ फराहम करना शौहर के जिम्मे है। लिहाजा बीवी की मालदारी को बुनियाद बनाकर शौहर ने नान नफके की अदायगी में कोताही की तो गुनाहगार होगा। क्योंकि देना वाजिब था तो तर्क वाजिब लाजमी आया, जो गुनाह सगीरा होता है, और हर महीने इसी गुनाह सगीरा पर इसरार इसको गुनाह कबीरा बना देता है, तो ऐसा शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ है। सवाल है, अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और की मन्नत मानना कैसा अमल है? जवाब है हराम है। इंजील के लग़वी माने बताएं। खुशखबरी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? इब्ने साद कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हारिस थीं, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की औलाद को अज़बात कहा जाता है? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। सवाल है, बगदाद के कितने दरवाजे थे? जवाब है 4। पहले कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को। जन्नत की जमीन किस चीज की बनी हुई है? जाफरान की। सवाल है, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब है हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी?
جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ ان کی اہلیہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، مگر ان کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے باقی مجاہدین کے برابر ہی حصہ دیا گیا اور انہی کے برابر اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟
جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ کن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن مشرکین کے لیے نمازوں میں بددعا فرمائی؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی۔ سوال ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے 5ویں۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ کس شخص سے محبت کرنے پر انسان پر بربادی آتی ہے؟ حکمہ نے لکھا ہے کہ لفظ محبت میں میم سے مصیبت، ہا سے حسرت، با سے بربادی اور تا سے تباہی مراد ہے، یعنی ہر وہ انسان جو غیر اللہ ہو اور آپ کے لیے نامحرم ہو، پھر چاہے وہ کزن ہو یا سود کھور ہو یا کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو، گورا ہو یا کالا ہو یا پھر بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، اس سے محبت کرنے پر انسان پر مصیبت آتی ہے، حسرت و ندامت ہوتی ہے، اپنے اوپر بربادی آتی ہے اور خاندان کی تباہی ہوتی ہے۔ الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ چار فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب ہے، وہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ بتائیں، کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے، حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے، وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ سوال ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 31 مرتبہ۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے واحد القہار۔ سوال ہے، کہ سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے، کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔
کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ سوال ہے مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔